a matter जो कि a matter that is of grave constitutional consequence and जिसका असरात हमारा जमहूरी निज़ाम पे होगा और हो रहा है, वो मैं आपके सामने और मुल्क के सामने उस पर थोड़ा तबसरा करना चाह रहा हूँ। आज ख़बर चल रहा है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस निकाल के इलेक्शंस को ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं, और जो इस मुल्क के अवाम के और हर पाकिस्तानी का सीक्रेट बैलेट का हक है, उसको हर तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले एक सियासी बात कि ये एक सियासी इंडिकेशन है, सियासी इशारा है कि हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फ़ैसले से कि वो पार्लियामान में आके पार्लियामान में उनका सेनेट का में उनसे मुकाबला करेंगे, इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फ़ैसला की वजह से हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, कौम के सामने है। उनका अपने मेंबर्स के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने MPAs के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने MNAs के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। वो पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हम अपना मेंबर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हमारा जो हुकूमत का मेजॉरिटी है उस पे हम इस हद तक अनकंफर्टेबल है कि हम ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले, ताकि जैसे 2018 का जनरल इलेक्शंस में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, हम अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहाँ भी अपने लिए, इमरान ख़ान के लिए धांधली करवाया जाए। मैं आपके सामने इनका हर एक जो स्टेप लिया गया है उस पे बात करना चाहूँगा। आप सबको पता है, हर मुल्क में, हर जमहूरी मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीका होता है कि आप अपना आइन में अगर तरमीम करना चाहते हैं या अगर आप कानून साजी करना चाहते हो, एक पार्लियामानी प्रोसीजर होता है। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फ़ैसला वाकई किया है, तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। हुकूमत ने ना इस पे कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की, ना मुख्तलिफ पार्टी से कोई संजीदा बातचीत की, जबकि उनको पता था कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, बहुत से जमात जो इस पार्लियामान में हैं, उनका पोजीशन है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। हम ज़रूर शायद इंसिस्ट करते कि आप ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, ये इस ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बने, और सही टाइम पे अगर संजीदा एफर्ट किया जाता तो शायद इस वक्त तक कोई ना कोई कानून साजी भी उस पॉइंट पे होता कि हम पास करवा सकते। मगर हुकूमत ने ये जमहूरी तरीक़ाकार नहीं अपनाया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने का पहला कदम उठाया जब उन्होंने पार्लियामान में लेजिस्लेशन और आइन अमेंड करने की कोशिश ना करके सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा। और हमारा
سپریم کورٹ کو ایک ایسا پوزیشن میں ڈالا جہاں جو بھی وہ فیصلہ لے وہ متنازع فیصلہ ہوتا. جہاں تک آئین میں ترمیم ہونے کی بات ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پارلیمان کر سکتا ہے، صرف اور صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کر سکتا ہے. مگر پھر بھی انفارچونیٹلی یہ ریفرنس جب کورٹ میں ہے اور اب میٹر سب جوڈس ہے، تو پھر وہ اچانک کمیٹی کے تھرو ایک دن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلڈوز کر کے کسی سے ان پٹ نہ لے کے فیل کروانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں لے آئے تھے. نیشنل اسمبلی میں نہ صرف بات نہیں ہونے دیا، حملے کیے گئے سینے پارلیمان پہ، انکلوڈنگ نوید قمر صاحب جو 1988 سے اس ہاؤس کا ممبر رہا ہے. کسی کو بات نہیں کرنے دیا، اور وہاں اس شرمناک انسیڈنٹ کے بعد اب ایک اور قدم اٹھایا ہے جس سے ہمارے ادارے، پارلیمان اور ہمارا سپریم کورٹ کو متنازع بناتا ہے، جس سے وہ یہ آرڈیننس بائی سرکولیشن اپنا کیبنٹ سے پاس کروا رہے ہیں. اب حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا آئین کی ترمیم میں ضرورت ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب یا دوسرے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے، یا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ جب ایک ایشو سب جوڈس ہے، اس قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ ہمارا آنریبل سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت مختلف ہتھیار استعمال کر کے، چاہے وہ آرڈیننس ہو یا ریفرنس ہو، وہ سیاسی دباؤ ہمارا ادارے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو، آئین میں ترمیم ہو، یہ کام پارلیمان کا ہے، اور یہ کام پارلیمان میں ہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا ہر کوشش، دھاندلی کرنے کی کوشش ناکام ہی رہے گا. لیکن ان کا جو کوشش جاری ہے وہ ہم نے ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور کتنے بچکانے طریقے سے انہوں نے ہر سٹیپ پہ ایک متنازع قدم اٹھا کے نہ صرف ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہمارا پورا سینٹ الیکشنز متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا اس میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کچھ سے واضح ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران اپنا نمبرز پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا کمزور کوششیں کی جا رہی ہے اس الیکشن سے پہلے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ممبرز کو کنٹرول کر سکے. ہمارا جو سینٹ آف دا ہول ہے، اس پورا ایشو کو ڈبیٹ کیا تھا، اس پہ بھی کوئی اچھے تجویزیں آئے تھے جس پہ ہم غور کر سکتے تھے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے. And its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a larger comprehensive electoral reform package that can only be passed through the Parliament of Pakistan and no other institution.
has a role in legislation. अब मैं आपके जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, महंगाई मार्च की बात है, एहतजाज एक जमहूरी हक है, एहतजाज करना जमहूरी हक है, और हम अपना जमहूरी हक और जमहूरी हथियार जो एहतजाज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत को हटाने के लिए बहुत से तरीक़ेकार मौजूद है, बिल्कुल उसमें से एक जो हथियार है वो पब्लिक प्रेशर होता है, जो एहतजाज की सूरत में नोट होता है, और वो पार्लिमानी और कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीक़ेकार है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हर जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टी को यकीन रखना चाहिए, जो है अदम एतमाद का तरीक़ेकार। वो वाहिद जमहूरी तरीक़ेकार है, पार्लिमानी तरीक़ेकार है किसी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। हमारा बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक पॉइंट नोट करने को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन एब्सोल्युटली ये है कि 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। मैं बार बार आप सब के सामने ये केस तो एक रट के आपके सामने तो रखता रहता हूँ, लेकिन साथ साथ हमारा ये भी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़र में बहुत से इलेक्शंस हमारे ख़िलाफ़ इसी तरीके से रिग हुए हैं। आपको पता है कि जब 1988 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत बनाया था, हमने उस वक्त भी इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स एहतजाजन माने थे कि धांधली हुआ है, मगर धांधली के बावजूद हम जमहूरियत की बेटर इंटरेस्ट में पार्लिमान के हिस्से बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो उस हुकूमत को हटाने के लिए और उसके बाद का इलेक्शन होने में जो धांधली हुआ था, हमारा वाइट पेपर मौजूद है, हमारा पोजीशन मौजूद है। 1993 आपके सामने है। फिर जो उसके बाद चाहे वो 2002 हो, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैरासाइट्स बना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स तोड़े गए, तब भी हमने इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स एहतजाजन माने थे और पार्लिमान का हिस्सा बना। 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से धांधली के एतराज़ात आपके सामने रखे भी थे, और हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए इलेक्शन रिज़ल्ट्स मान के हुकूमत बनाए थे। 2013 में सदर ज़रदारी ने बिल्कुल आरओ इलेक्शन भी कहा था। मेरे कैंडिडेट्स को, उनके बेटे को अगवा किए गए, इलेक्शन से पहले हमें धमकियाँ दिए गए थे कि ना सिर्फ आप मगर आपके बेटे भी हमारे निशाने पर है। फिर हमने उसको सबूत भी देखा था। तो बहुत से एतराज़ात थे 2013 के इलेक्शंस में, और जी हमने बहुत से एतराज़ात 2018 के इलेक्शंस में देखे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए ये इश्यूज़ हल करें, इनमें हम रिफॉर्म्स लेकर आए, और हम सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं मगर हमारा बहुत इलेक्शंस का एक्सपीरियंस है। सेनेट इलेक्शन में जाने का जो है वो फैसला किया गया है, तो इसे क्या समझा जाए कि पीडीएम जो है इस्तीफों के जो फैसले हैं पार्लियामान से उससे पीछे हट गई है? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन है और ना कोई पीछे हटने वाले की बात है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात था, हमने एक गिवन डेट तक 31 दिसंबर तक शायद ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो भी मेंबर्स पार्टीज़ हैं, उनके सारे मेंबरान पार्लिमान अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा करेंगे। वो डेडलाइन आया, वो इस्तीफ़े सारे जमातों के क़यादत के पास जमा हुए। इसके आगे कैसे हम अपने इस्तीफ़े के इशू को आगे बढ़ाएंगे, वो आज भी ज़ेर बहस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस के मुकाबला करने की
बात है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत सा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर्स का ये राय था कि हमें सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पे ये पॉइंट्स सामने लेकर आए थे कि इस तरीके से, इस सियासी स्टेप से हम पीटीआई को एक सुपर मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं सेनेट में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये फैसला आपके सामने है कि हम मिल के सेनेट इलेक्शंस में उनसे मुकाबला करेंगे। मैं आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि 20 सितंबर को यहाँ ही इस्लामाबाद में आपके सामने एक एपीसी हुआ था। उस एपीसी में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी रखा था और हमारा एक स्टेटेड एक्शन प्लान था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी था। इन सारे चीज़ों पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर जमात की सीनियर क़यादत के सिग्नेचर्स भी है। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन आपके सामने दोहराना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि द कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज विल यूज़ all democratic, political, constitutional options within the parliament and outside the parliament for dislodging the selected government, including no confidence motions and collective resignations from the assemblies at an appropriate time. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फैसले इज्तमाही तौर पे कंसेंसस से रिटन में सिग्नेचर्स के साथ सितंबर 20 पे किए थे और वो आपके सामने है, हमारा वो सारे ऑप्शंस मौजूद है और वो सारे ऑप्शंस आज भी और कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम्स है उस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये हमारा हक है। इस वक्त तक जो आपके सामने हमने कार्ड्स खेले हैं, एक हम जो जॉइंट मिल के इंशाल्लाह ताला मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत से सेनेट इलेक्शंस में, और दो जो हमारा लॉन्ग मार्च 26 मार्च का डेट दिया गया है, जिससे हम अपना मार्च का, महंगाई मार्च का आगाज़ करेंगे, वो आपके सामने हैं। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शंस के बाद आपके सामने हमारे और ऑप्शंस भी। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने ये बात की है कि जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया था उसमें तहारी के अदम इत्मीनान का ऑप्शन सबसे पहले वो रखा गया था उसमें, और उसके बाद ये तासुब किया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि शायद इस अदम इत्मीनान के ऊपर बात नहीं की गई। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और दूसरा सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 साल पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, आपकी अक्सरियत थी और आप लोगों को हरा दिया गया था, तो अब हुकूमत को क्या खौफ है कि वो ओपन बैलेट के जरिए नए इलेक्शन करने जा रही है? बिल्कुल। जहाँ तक ये आई डोंट थिंक कि कोई इम्प्रेशन है कि इसके बाद मैं हो रहा था और मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड डालता हूँ कि हर मीटिंग में 20 सितंबर से लेके आज तक मैंने हर मीटिंग में इस पर बात किया है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा एजेंडा का एक ऑप्शन बिल्कुल ज़रूर मौजूद है। तो अगर ये इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है, कुछ तो फ़र्क होगा कि इस वक्त खान के पसीना निकल रहा है, छलांगे मार कर किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती से आइन तब्दील करना चाहता है कि मैं सेनेटर्स बना। तो कुछ तो फ़र्क है। अब आप सेनेट इलेक्शंस करीब है, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा क्या होगा। पाकिस्तान में एक नए पॉलिटिकल रोमांस को जन्म दिया। 4 माह बाद इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा है कि वो पॉलिटिकल रोमांस दफन हो चुका है। आपकी ज़ाती राय? मेरा राय ये है कि आजकल के दौर में लोग सोशल मीडिया को यूज़ टू है, ब्रेकिंग न्यूज़ को यूज़ टू है, या इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टेड सियासी कदम और सियासी एहतजाज के
جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کو یوز ٹو ہیں. وہ یاد نہیں کرتے ہیں ایم آر ڈی کو یا اے آر ڈی کو جب ہمیں ایک لمبا احتجاج کرنا پڑا, مل کے تحریکیں چلانے پڑے اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے. اور جو بھی سمجھتا ہے کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتنے بڑے بڑے گولز اپنے لیے سیٹ کیے ہیں, ایک تو چلے آپ کا ایک فورن گول ہے کہ آپ نے اس پتلی کو ہٹانا ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ کا لانگ ٹرم گولز ہیں کہ آپ نے اس ملک کی پورا سسٹم کو بچانا ہے, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے, آپ نے اس ملک کی جو ادارے ہیں ان کے اپنے اپنے رول کروانا ہے, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے. اور اگر آپ ہیڈ لائنز جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ تاریخ جو ہے یہ آپ اس میں یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا نسل اب اپنا جد و جہد کوشش کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. صاحب یہ بتائیں 18ویں ترمیم کی بھی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے, 3 صوبے جو ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہے کسی حد تک, اس پر سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کیا کوئی اسٹیپ لے گی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اسامہ بن لادن کے فنڈ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا گیا, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ ان کے ساتھ ہیں. 18ویں ترمیم جہاں تک ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا بحالی کا جو 18ویں ترمیم ہے, تو 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کرنے کے جو سلسلہ ہے وہ اس دن سے چل رہا ہے, اور اسی دن سے اس کا مقابلہ, اس کا مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی تو کرتی آ رہی ہے. بالکل ہمارا الیکشن کیمپین میں, اس الیکشن کے بعد, اس الیکشن سے پہلے میرا تو موقف رہا ہے کہ ایک سازش چل رہا ہے ہمارا 1973 کی آئین, ہمارا 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے, ہمارا این ایف سی میں جو صوبوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے, ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. بہت سے کے اعتراضات جو ہے میں ریکارڈ پہ ہوں, کیمپین کے دوران مختلف شاید نہیں, ہر جلسہ میں, ہر تقریر میں, ہر بات پہ, ہر کیمپین سٹاپ پہ, پھر پارلیمان پہ. اور ہم اس کوشش سے آج سے نہیں, ہر دن ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں, مختلف اندازوں سے یہ کوشش جاری ہے. اب تک ناکام رہا ہے, انشاءاللہ تعالی ناکام ہی رہے گا. اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران یہ اوپن بیلٹ کر رہے ہیں, اگر اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کو ریورس کر سکتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. جمہوری طریقہ موجود ہے آئین میں ترمیم لے کر آنا, وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے, وہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی فورمز بہت ضروری ہے. کہ جی دھاندلی ہوا, ہمارا تعداد کم ہے, اتنا نہیں ہے جتنا ہونا تھا, لیکن اتنے ہی تعداد میں سے ہم کافی کامیاب ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں, ان کے ہتھ کنڈے کو ایکسپوز کرنے میں, ان کے طریقہ کار کو ایکسپوز کرنے میں. اور ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب 1985 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا, اس الیکشنز کے نتیجے میں ایک پارلیمان بنا جس نے ایک آئینی ترمیم کیا, تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 30 سال جد و جہد کرنا پڑی, اپنا جان تک قربان کرنا پڑی, پھر جا کے ہم وہ ترمیم ریورس کر دیے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کل بھی کر رہے تھے. لاوی صاحب, آپ کی جانب سے بار بار وضاحت تو آتی رہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, لیکن اس کے باوجود کبھی محمد علی درانی مولانا فضل الرحمان سے مل لیتے ہیں, کبھی محمد زبیر اسلام آباد کلب میں جا کے وہاں پہ اپنا دیدار کرا لیتے ہیں,
یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کسی لیول پہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ سینٹ کا انتخابات آپ جوائنٹ لڑ رہے ہیں، ماضی اتنا تلخ ہے کہ کیا آپ کے ارکان پاکستان مسلم لیگ نون کو یا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں اپنے ممبران پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پہ آپ سب کے سامنے میں ان پہ اتنا فخر کرتا ہوں، کتنے دباؤ کے باوجود، اتنے کوششیں کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کرتے۔ میرے ایم پی ایز ہو یا میرے ایم این ایز ہو، ہم نے بجٹ ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، ہم نے فاتف ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، بہت سے ایسے موقع آئے ہیں، اور میں بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے کو پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور میں اس لیے امید کرتا ہوں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی باتیں کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تن من دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ نہ کسی دورانی صاحب نے یا کسی لنچ پہ ملاقاتیں ہو رہے ہیں، ہم سب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے پہ پابند ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں بات چیت، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت نہیں کرنا، تو ہم نے بات چیت نہیں کرنا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بات چیت کرنا ہے، تو ہم ضرور اس میٹنگ میں اپنا رائے دیں گے۔ راوت صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، عمران خان کسی بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہوں، کل یوم یکجہتی کشمیر تھا، 5 فروری کا میسج جاتا کشمیریوں کو، لیکن ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں لوں گا۔ یہ جو این آر او کا علاج لاپا جا رہا ہے بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن ہے، اوپن بیلٹ کی بات پر بات کر رہی ہے حکومت، تو کیا ایک زرداری سب پہ بھاری ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان جب بھی منہ کھولتا ہے کوئی نہ کوئی بلنڈر تو کر دیتا ہے۔ کل بھی اس قسم کا کوئی ایسے بیانات آئے تھے جس سے اگر میں شاید کہتا تو ہم سیکیورٹی رسک بنتے، مگر یہ تو صادق و رمین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب کو تجویز دیتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتے ہیں کہ اپنا جائز وزیر اعظم ہو، آپ کا حق تو نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا، لیکن آخر آپ اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہو تو اس کرسی کا تو عزت کرے، احساس کرے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو عمران خان بات نہیں کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان بات کر رہا ہے، اور جب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے کوئی بیان آتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا کانسیکوینسز بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک این آر او کا عمران خان کا شور ہے، رٹ لگا ہوا ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کینڈی کی طرح این آر اوز بانٹے جا رہے ہیں، چاہ ایسل اللہ احسان ہو، چاہ شوگر مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، پیٹرول میں جو سکینڈل ہوا، بی آر ٹی میں، بلین ٹریز میں، معلم جبہ میں، حلیمہ باجی کی سلائی مشینز ہو، عمران خان کی بنی گالا کا قبضہ ہو، چاہ وہ پاپا جونز والے ہو، وہ تو بہت بڑا ہے نا، تو وہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب تو ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ عمران خان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے این آر او مانگ رہا ہے، اور اس پہ پورا پی ڈی ایم بالکل واضح ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے، عمران خان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، عمران خان کو ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا، عمران خان کو اس معیشت کو تباہ کرنے کا حساب دینا ہوگا، اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا حساب دینا ہوگا، ہر گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ وہ دن جلد دیکھیں گے جب عمران تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میڈیا پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ساری پی ٹی ایم کو وہ حکومت مخالف ہارڈ لائن سے سافٹ لائن کے لیے
ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سافٹ لائن پہ لے آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش سے, مشکل کوشش تھا, آپ نے مجھے دیکھا میں ادھر پھرتا تھا ادھر پھرتا تھا, لاہور پہنچتا تھا, بڑا مشکل کوشش سے ان سب کو اکٹھا بھی کیا, ایک پیج پر لے کر آئے. وہ پیج کا سگنیچرز آپ کے ساتھ ہے. مسلسل اب ہم سب مل کے نہ صرف اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں, مختلف پریشرز کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اپنی بات پہ قائم ہیں, اپنا جدوجہد پہ قائم ہیں. ہم ضرور ہمیشہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری ریکارڈ ہے, جمہوری ایکسپیرینس ہے, اور ہم صرف اور صرف عوام کی طاقت پہ سیاست کرنا جانتے ہیں, جمہوری سیاست کرنا جانتے ہیں, اور پارلیمان سے سیاست کرنا جانتے ہیں. یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, اور ہم مختلف پارٹی کے ساتھ سب کے ساتھ انہی پہ بات کر سکتے ہیں اور ان کو ان لائنز پہ لے آ سکتے ہیں. ضرور ایسے کچھ قوتیں ہیں, ایسے کچھ نئے جرنلسٹ ہیں جو ماضی میں شاید کوئی دوسرا رول رہا تھا, ان کو زیادہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ کیسے جمہوری تحریکیں چلتے ہیں. ان کو صرف جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہتھ کنڈے ہوتے تھے, جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہوتے تھے, ان میں حصہ ڈالتے ہیں. تو ان کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو جمہوریت کا سبق نہ سکھائے, تحریک چلانے نہ سکھائے. آپ اپنا رپورٹنگ کریں اور ہم اپنا سیاست کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اس سلیکٹڈ حکومت کی طرف سے جو کوششیں جاری ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے کہ ہم ان کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں. ہر کوشش کو اب تک ناکام کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ناکام کرتے رہیں گے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, میں نہیں سمجھتا, میں تو کوئی پریشر محسوس نہیں کرتا. ہم سب مل کے فیصلے لے رہے ہیں. 10 جماعتیں ہیں, اوبیسلی 10 جماعتیں کی ڈفرینس ایکسپیرینس ہے, ڈفرینٹ ہسٹری ہے, ڈفرینٹ اپروچز ہے, اور ہم سب مل کے فیصلے لیتے ہیں. اور ہم نے شروع دن میں طے کیا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مکمل کنسنسس کے ساتھ فیصلے کریں گے. تو میں ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. بعد میں انہوں نے بلوچستان حکومت گرانے کا کہا, انہوں نے کر دکھایا. کیا آپ سینٹ میں عمران کو ان کے حصے کے کم سینیٹر دے کے دکھا پائیں گے؟ اور دوسرا, پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کچھ ممبران کے خلاف انکوائری شروع کی تھی, کیا وجہ ہوئی پھر وہ بھی بند ہو گئی؟ کوئی انکوائری بند نہیں ہوا تھا. پرویز رشید کے اسٹیٹمنٹ سینٹ آف دا فلور پہ ریکارڈڈ ہے کہ کتنے ممبرز کہاں گئے ہیں. ہمارے ممبر جس نے ہمارا پارٹی کے خلاف ورزی کیا تھا وہ پارٹی سے اب ہٹ کیا ہے, تو ان کے خلاف میں اب کیا ایکشن کر سکتا ہوں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا ہاں, یہ تو غلط نہ صرف آپ کا امپریشن ہے. صدر زرداری نے کبھی بھی بلوچستان کی جو پچھلے صوبائی حکومت تھا اس کے گرنے سے پہلے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا کہ وہ حکومت گرائے گا, نہ اس کا کوئی ہاتھ تھا اس حکومت کو گرانے میں. جہاں تک جو بات صدر زرداری صاحب کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, وہ تو سچ ہے, اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آپ یاد کریں کتنے یہ ہمارے اب آج بھی اتحادی ہیں, تب بھی اتحادی تھے, چیخ کے ہمیں تنگ کرتے تھے اس کے بارے میں, سابق عامر غدار بگھورا مشرف کے بارے میں. اور صدر زرداری نے کر کے ان سب کو دکھایا کہ عامر کو آپ نے ہٹانا ہے تو طریقہ کیسے ہوتا ہے, سیاست کیسا ہوتا ہے, کہ اچھے انداز میں وہ ہٹ بھی جائے, کام بھی ہو جائے, سب سے کم از کم نقصان بھی ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم صدر زرداری صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے, صدر زرداری صاحب کا جو
सियासत है, जमहूरी सियासत है, तो बहुत फ़ायदा लेंगे. थैंक यू आप सब.